بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Respected viewers, my brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'd like to welcome all of you to this very special episode and a program with a very special guest whose name is Mufti Muhammad Ashfaq Qazi Sahab, who has come all the way from Mumbai, India, and he's joining us today, inshallah. And during the course of the program, inshallah, we will be talking about introducing him, obviously, talking about the organization that he represents and the work that he does, which is also a very important work, and the location where he is working, inshallah. So first and foremost, let's welcome him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairi se Hazrat? Alhamdulillah, bil khair, bil afi. MashaAllah. So, ye hai Mufti Muhammad Ashfaq Qazi Sahab, MashaAllah, who is a prominent scholar. He has over 20 years of experience in Islamic fiqh and usul fiqh. He heads the fatwa department at the Juma Masjid, which is in Crawford, near Crawford Market in Mumbai, alhamdulillah. And inshallah, I'm going to ask him to introduce himself fully, and then we'll go on to talking about his organization, inshallah. تو مفتی صاحب آپ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنے بارے میں کچھ بتائیے انشاءاللہ، کہاں سے آپ، فراغت کہاں سے ہے اور ابھی کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تمام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات کو خدمت میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا اصل تعلق کوکن سے ہے، جو بامبے کے کوسٹل ایریا میں، بامبے سے لے کر گوا تک کا علاقہ جو کوکن کہلاتا ہے، اور تھرڈ جنریشن سے بامبے ہی میں مقیم ہیں. 10-11 سال کی عمر میں جب اسکول جاتے تھے تو اس کے ساتھ الحمدللہ والدین کی تربیت کی اور مدرسے کی فکر اور مکتب کی تعلیم کی بنیاد پر حفظ مکمل ہوا. اور پھر ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور و معروف کوکن کا ادارہ، جسے ازہر کوکن کہا جاتا ہے، جامعہ حسینیہ عربیہ شری وردھن، تو وہاں ہماری عالمیت کی تعلیم مکمل ہوئی. اس کے بعد حیدرآباد میں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پریزیڈنٹ صدر بھی ہیں، ان کے ادارے المعہد العالی الاسلامی میں افتاء کی تعلیم ہوئی. پھر حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ کے قائم کردہ ادارہ امارت شریعہ پٹنہ پھلواری شریف بہار میں قضاء کی تربیت ہوئی. تو یہ تعلیمی سلسلہ تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک موقع اسکالرشپ پر ماجسٹر کرنے کا ملا جامعۃ الملک سعود ریاض، کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں. تو وہاں سے فقہ اور اصول فقہ میں ماجسٹر کیے. تو یہ مختصر سی تعلیمی جرنی ہے، اور کوشش کرتے رہے کہ اللہ علم دین کی خدمت میں ہمیں مزید قبول کرے، خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. تو مفتی صاحب ابھی ماشاءاللہ آپ بمبئی میں مقیم ہیں، اور ابھی اپنا آرگنائزیشن کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال آپ ممبئی کے اندر جمعہ مسجد کے اندر ابھی وہاں پر سے کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو وہاں پر آپ کی کیا مشغولی ہے، اور پھر بعد میں جمعہ مسجد کے متعلق؟ جی، میں 2009 میں، اس سے پہلے میں 4-5 سال دبئی میں رہا. دبئی میں ایک برٹش کریکولم شیفیلڈ سے کے نام سے اسکول تھی، تو اس میں ایز اے عربک ٹیچر تدریس کی خدمات سے منسلک تھا. اور بس اس زمانے میں یہ فکر تھی کہ روزانہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 9 تک مجھے ہادہ کتابن ذالک ولدن تلک بنتن یہ پڑھانا ہوتا تھا. اچھا. تو بہت دل بے چین رہتا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اللہ نے افتاء، قضاء اور بہت سارے کورسز الحمدللہ کیے گئے، تو کیسے ہم جو ہے اس علم کو مزید آگے بڑھائیں. تو اس مناسبت سے 2009 میں واپس انڈیا چلا گیا، اور جامع مسجد آف بامبے ٹرسٹ میں دارالافتاء قائم کیا گیا تھا. تو وہاں افتاء کی خدمات سے منسلک ہوا. الحمدللہ. تو جو تھوڑا جامع مسجد جو ہے ممبئی کی، تھوڑی اس کے بارے میں تھوڑی اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اور جمعہ مسجد آف بامبے ٹرسٹ یہ 1775 میں تقریباً 250 سال تقریباً ہونے آ رہے ہیں اس وقت یہ قائم کی گئی تھی. اور آپ کو بہت تعجب ہوگا یہ سن کر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ مسجد جو ہے وہ بادشاہ نے بنائی، مغلوں نے بنائی.
حالانکہ اس وقت بمبئی کی جو ویلیو آج ہے وہ نہیں تھی. بامبے واز جسٹ 7 آئیلینڈ، 7 جزیروں پر بمبئی تھا. یعنی تھوڑے دور پہ جانے کے لیے آپ کو کشتیوں کی ضرورت پڑتی تھی. اور ہمارے یہاں کوکن میں آج بھی پورے کوکن کے چھوٹے چھوٹے ولیجز میں ایک نظام ہے جماعت المسلمین کا. تو پورا گاؤں کا پورا ایک نظام ہوتا ہے اور جماعت کے تحت سارے کام ہوتے ہیں. تو 1775 میں اس وقت کی جو جماعت المسلمین تھی اور قاضی شریعت تھے، انہوں نے جمع ہو کر یہ ارادہ کیا کہ ہم کو ایک مسجد بنانی ہے. اب مسجد بنانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ ایک بہت بڑا تالاب ہے. تو آج ہماری یہ پوری مسجد جو ہے وہ تالاب پر قائم ہے. اور آج ماشاءاللہ 7,000 لوگ بیک وقت نماز پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اتنی بڑی مسجد 250 سال پہلے، جب میری اپنی اسٹڈیز کے مطابق پاپولیشن کی جو میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ آج بمبئی میں 2-2.5 کروڑ یعنی یو کین سے 220 ملین پاپولیشن ہے. تو اس وقت شاید 1,25,000 لوگوں کی مطلب آبادی تھی. اس زمانے میں انہوں نے اتنی بڑی مسجد کا سوچا. 1802 میں وہاں پہلی جمعہ قائم ہوئی. 1835 میں اس کے اندر ایک ریولوشن آیا، ایک بڑا نام اس کے ساتھ جڑ گیا، وہ ہے محمد علی روگے. محمد علی روگے 2 گزرے ہیں. ایک پہلے محمد علی ابن امین روگے جس کو کہتے ہیں محمد علی فرسٹ، اور دوسرے بھی محمد علی ابن امین روگے سیکنڈ ہیں، اور محمد علی ابن حسین روگے فرسٹ ہیں. تو یہ دونوں محمد علی نے مسجد کے رونق میں 4 چاند لگا دیے. محمد علی ابن امین روگے کی بیٹی خدیجہ کا انتقال ہوا تھا 1835 کے قریب. تو انہوں نے اس کی یاد میں مسجد کا فرسٹ فلور بنایا. آپ دیکھیں گے ڈاکومنٹری میں وہ فرسٹ فلور اتنا خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی شاہی محل کا دربار ہو. اور وہاں ایک مدرسہ قائم ہوا، مدرسہ محمدیہ. اور مدرسہ محمدیہ میں مدرسے کے ساتھ ساتھ لائبریری اور کتب خانے کا قیام بھی عمل میں آیا. چنانچہ آج ہمارے پاس 2,000 مینوسکرپٹس ہیں، مخطوطات ہیں، جس میں اولڈسٹ ون تقریباً 800 سال پرانا ہے، ابن سینا کے دور کا، طب کے اوپر شرح الارجوزہ لابن سینا. تو ابن سینا کے جو شاگرد تھے ابن رشد، انہوں نے لکھا ہے. تو یہ جمعہ مسجد کی مختصر تاریخ ہے. ماشاءاللہ. تو کتنے بتایا 250 سال پرانے؟ جی ماشاءاللہ. تو ابھی یہ مطلب وہاں گورنمنٹ کے اس میں آتی ہے یا پرائیویٹلی یہ مینٹین رہتی ہے ابھی؟ جی یہ پہلے اس کی جو شکل و صورت ہم دیکھ رہے ہیں تو کافی ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ فرام دا فرسٹ ڈے یہ پرائیویٹ، جیسے میں نے بتایا، جماعت کا نظام تھا. اور 1943 میں ہائی کورٹ کی طرف سے، بمبئی ہائی کورٹ کی طرف سے ایک نظام بنا. اور بمبئی کے جو کوکنی ہیں، ان کوکنیوں کی ایک پوری جماعت ہے جس میں نیئر بائی 2,500 فیملیز ہوتی ہیں. ان میں سے 11 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ الیکشن کے بعد ٹرسٹی بنتے ہیں، اور ٹرسٹی بن کر اس مسجد کا پورا نظم و نسق چلاتے ہیں. مسجد کا ماشاءاللہ بامبے میں بہت ساری پراپرٹیز بھی ہیں لوگوں نے وقف کی ہوئی. اس زمانے میں محمد علی روگے اور پھر اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی وقف کی. تو وہ پورا نظام بالکل پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کا اس کے اندر کسی قسم کا انوالومنٹ نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو میرے خیال میں ایک ڈاکیومنٹری ایک ہے جو جمعہ مسجد کی اس کی ہسٹری کے بارے میں اور اس کی جو وسعت ہے وہ بتاتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. دہلی کی شاہجہانی مسجد ہو کہ بھوپال کی تاج المساجد یا پھر حیدرآباد کی مکہ مسجد، سرزمین ہند کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایسی بے شمار خوبصورت تاریخی مساجد سے سجی ہوئی ہے. اپنی تقدیس کے علاوہ فن تعمیر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ان مساجد کو بادشاہوں، نوابوں یا بیگمات نے تعمیر کروایا تھا. عروس البلاد کہلانے والے ممبئی کو ہندوستان کا کمرشل کیپٹل بھی کہا جاتا ہے. اس جزیرہ نما شہر کی جامع مسجد بھی
اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ اس کے خوبصورت گنبد و بلند مینار، عالیشان چھتیں اور منقش در و دیوار، مرمری ممبر و دلنشین فانوس، آہنی ستون و منقوش کھڑکیاں، اور ان سب سے ممتاز ایک تالاب پر پتھروں کے محرابوں پر تیرتا اس کا پورا وجود۔ جی ہاں، یہ ممبئی کی وہی جامع مسجد ہے جو گزشتہ 225 سال سے زیادہ عرصے سے حالات کے سرد و گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے روزانہ ہزاروں بندگان خدا کو اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اس کے حسن کا سب سے خاص روحانی پہلو یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں کسی بادشاہ یا نواب کا نہیں، بلکہ ممبئی کے عام مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی خرچ ہوئی ہے۔ بات سن 1775 کی ہے، جب کوکنی مسلمانوں کی تنظیم جماعت المسلمین نے ممبئی کے کاروباری علاقے میں ایک جامع مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ شہر کے ساحلی پس منظر کو مد نظر رکھ کر یہ طے پایا کہ یہ مسجد پانی پر تعمیر کی جائے گی، اور اس کے لیے کروفورڈ مارکیٹ علاقے میں جنجیکر سٹریٹ پر واقع تالاب کو منتخب کیا گیا۔ دنیا بھر کی خوبصورت مساجد کو ذہن میں رکھ کر ماہرین سے نقشے بنوائے گئے۔ کہتے ہیں کہ انگریز آرکیٹیکٹ سے بھی نقشہ بنوایا گیا، لیکن مہر علی نامی انجینئر کا نقشہ پسند کیا گیا۔ پھر ماہر مزدوروں کی تلاش جاری ہوئی اور ملک بھر سے انہیں جمع کیا گیا۔ تالاب پر مسجد کی تعمیر کی وجہ سے مخصوص پتھروں کی تلاش شروع ہوئی۔ پتھروں کی کھدان سے مضبوط ترین پتھر لائے گئے۔ برما کے جنگلات سے اعلیٰ قسم کی لکڑیاں منگوائی گئی۔ جن لوہے کے ستونوں پر مسجد کی عمارت قائم ہے، ان کے خام لوہے کو برطانیہ بھیج کر ڈھلوایا گیا تاکہ مطلوبہ مضبوطی حاصل کی جا سکے۔ اس مسجد کی تعمیر کے تعلق سے عام مسلمانوں میں اتنا جوش تھا کہ اس کے خطیر بجٹ کے باوجود پیسوں کی کمی کبھی پیش نہیں آئی۔ تحتانی منزلے کا کام پورا ہونے میں 27 سال کا عرصہ لگا۔ سن 1802 میں پہلا جمعہ پڑھا گیا، لیکن مسجد کی تعمیر کا سلسلہ سن 1808 میں ہی تکمیل پا سکا۔ خصوصی مالی تعاون میں سب سے پہلے محمد حمزہ نامی تاجر کا ذکر ملتا ہے، جن کے عطیات سے کام شروع ہوا۔ پھر نتھو پٹیل اور بھیکن پٹیل نامی 2 کوکنی مسلم تاجر بھائیوں کی سرپرستی میں کام پروان چڑھا۔ مسجد جب تعمیر ہو چکی تو 4 جانب سے لوگ یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آنے لگے۔ بالخصوص جمعہ کی نماز کے لیے تو ممبئی کے علاوہ اطراف کے شہروں سے بھی لوگ آنے لگے۔ جماعت نے میٹنگ لی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہم کو ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، تو انہوں نے یہ ہاؤس، یعنی بہت بڑا ہاؤس تھا، مومن صاحب کا ہاؤس تھا، مومن ان کا نام ذکر آتا ہے، اور 12,000 میں اس زمانے میں اس ہاؤس کو خریدا گیا۔ تمام کے تمام یعنی احباب کے، جس میں تاجروں کا پیسہ، جس میں غریب مسلمانوں کے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے، اس طرح سے اجتماعی رقمیں جمع کر کے اس مسجد کو بنایا گیا۔ اس لیے ایک انداز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خلوص جو ہے اس کے اندر، اس کی جو فن تعمیر کی حیثیت سے جو اس کی نقش و نگاری ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں، بہت سے لوگ انڈیا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد میں جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ سن 1835 میں ناخدا محمد علی ابن حسین روگے صاحب کی جوان سال بیٹی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی چہیتی بیٹی کی یاد میں روگے صاحب نے مسجد کے پہلے منزلے کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک پہلے منزل پر مسجد کا رواج نہیں تھا۔ مسجد کا پہلا منزلہ اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ دیکھنے پر کسی محل کا گمان ہوتا ہے۔ یہ فن انجینئرنگ کا ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ اتنے وسیع منزلے کے وسط میں ایک بھی ستون نہیں ہے۔ اس پوری چھت کو 2 رالدار کویلوں کی چھتوں میں 5 لکڑے کی کینچی دار ٹرس پر لٹکا دیا گیا ہے، یعنی پوری چھت معلق ہے، اور لکڑے کے ٹرس لوہے کے ستونوں اور چنائی کی دیواروں پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ایک 500 کلو کا فانوس اس ٹرس کے سہارے ہی مسجد کی زینت کو بڑھا رہا ہے۔ 1835 میں محمد علی روگے صاحب کی بیٹی کا
نوجوانی میں انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی یاد میں انہوں نے وہ پہلی منزل تعمیر کی ہے۔ تو کسی نے تاج محل بنایا اپنی زوجہ کی یاد میں، اور کسی نے مسجد بنائی۔ سال ہر سال سے لوگ اس پر عبادات کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلوص کی برکت سے ان کا صدقہ جاریہ اور ثواب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ مسجد پہلے گنبد و مینار کے بغیر تعمیر ہوئی، اور اسی لیے اسے جہاز آخرت کا نام دیا گیا۔ لیکن سن 1837 کے تعمیری کاموں کے بعد مرحلہ وار اس میں گنبد، مینار اور دکانیں اس طرح تعمیر کی گئیں کہ آج اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ سن 1874 میں روگے خاندان کے دوسرے سپوت محمد علی ابن امین روگے صاحب نے مسجد کی مرمت اور تزئین کاری کا زبردست کام انجام دیا۔ کالے پتھروں کے ستونوں اور پائتری کی تعمیر سے حوض مسجد کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ ان ستونوں کے نیچے پتھر کی پائتری پر بیٹھ کر وضو کرنے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وضو خانے کے اوپر ایک میزنین فلور بھی بنایا گیا، جہاں پہلے مدرسہ محمدیہ اور اب لائبریری جاری ہیں۔ لکڑوں کی بڑی بڑی نقش و نگار کی ہوئی کھڑکیاں اور دروازے، سنگ مرمر کے نقش کندہ ممبر، محراب، کرسیاں اور فرش انہی کے جیب خاص سے بنائے گئے۔ ان توسیعی کاموں کے بعد مسجد کے اندر اور دالان میں کل 7000 نمازیوں کے لیے عبادت کی گنجائش ہو گئی۔ 1902 میں مسجد کے احاطے میں ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ سن 2007 میں حکومتی سروے کے بعد اسے گریڈ 2A درجے کی ہیریٹیج عمارت قرار دیا گیا۔ گزشتہ دنوں ہوئے اسٹرکچرل آڈٹ کے دوران جب اس حوض کا پانی خالی کر کے دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 250 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد بھی اس کی بنیادیں بالکل محفوظ اور عمارت بالکل مضبوط و مستحکم ہے۔ حوض کا بنیادی اسٹرکچر اس تکنیک سے قائم کیا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسے آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوگا۔ ابھی ماضی قریب میں ہوئے رینویشن ورک کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا حسن اپنے شباب پر ہے۔ پوری مسجد نئی آب و تاب کے ساتھ اپنے مصلیان کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ مسجد ایک ناقابل بیان روحانی منظر پیش کرتی ہے، جہاں اوپر اللہ کے بندے عبادت میں مشغول اور نیچے پانی میں باری تعالیٰ کی دوسری مخلوق رب کی تسبیح بیان کرنے میں منہمک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تالاب کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے قدرتی چشمے اللہ کے حکم سے ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، بلکہ کئی بڑے حادثات کے موقعوں پر یہاں کا پانی دوسری جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے فرش میں مناسب فاصلے سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ جامع مسجد میں 100 سال پرانا غلاف کعبہ بھی موجود ہے، جسے ترکی کے خلیفہ نے بطور ہدیہ جامع مسجد کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اہمیت صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی۔ مسجد میں سن 1850 میں ایک کتب خانہ بنایا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ لائبریری وسیع تر ہوتی گئی۔ مولوی یوسف کھٹکھٹے کی ذاتی کوششوں اور ذمہ داران کی سرپرستی میں یہ کتب خانہ ملک کے اہم ترین کتب خانوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس کی خصوصیت ہے یہاں جمع کیے گئے صدیوں پرانے نادر مخطوطات۔ یہاں کل 1618 مخطوطات ہیں، جن میں 1008 عربی زبان کے، 473 فارسی کے اور 137 اردو کے مینوسکرپٹس ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً 25 مختلف موضوعات پر 15,383 نادر و کمیاب کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ 1000 سے زائد قدیم رسائل اور اخبارات بھی اس لائبریری کا حصہ ہیں۔ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے 4 مرحلوں میں کام کیا ہے۔ پہلے تو اطراف کی مساجد کے ائمہ کی مدد سے کتابوں کی ترتیب کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے بعد فیومیگیشن کے ذریعے 10.5 لاکھ صفحات کو محفوظ کیا گیا۔ پھر ڈیجیٹائزیشن کے عمل سے اتنے ہی صفحات کو اسکین کیا گیا، اور اس کے بعد دہلی اور دیوبند کے ماہر جلد سازوں کی مدد سے ان کی بائنڈنگ کی گئی۔ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے انتہائی مضبوط و دیدہ زیب الماریاں بنوائی گئی ہیں۔ آج یہ نہایت ماڈرن لائبریری کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ ملک ہی نہیں
بیرون ملک سے بھی ریسرچ اسکالرز یہاں تحقیق کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ عبدالعزیز میمنی، قاضی اطہر مبارک پوری جیسی عبقری علمی شخصیات نے اس کتب خانے سے کسب فیض کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے جہاں آج بھی روزانہ کام جاری ہے۔ نئی کتابیں خریدی جا رہی ہیں اور یہاں سے کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ایک عوامی سطح کی اور ایک مدرسے کی لائبریری، اور اس کے اندر اتنے مخطوطات، اور پھر مطبوعات بھی ہمارے یہاں تقریباً 150 سال قدیم مطبوعات ہیں، تو جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی پرنٹ جو ہے بہت ساری کتابوں کی وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح اخبارات اور رسائل، بمبئی کے مشہور اخبارات جیسے کشف الاخبار ہے، تقریباً 150 سال قدیم اخبارات ہمارے پاس ہیں۔ تو جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے اہتمام سے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کئی ملکوں کے، یعنی عرب ملکوں کے علاوہ یورپین کنٹریز کے بھی بہت سارے زائرین یہاں آ چکے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ کے 1941 کے ایک فیصلے کی روح سے جامع مسجد ممبئی کا انتظام و انصرام ممبئی ہی کے منتخب کوکنی خاندانوں کے ذمے ہے، اور اسی ٹرسٹ کے ذریعے مرین لائن سوناپور، محمدیہ اسکول، کھڑک مسجد، کوکنی کمیونٹی ہال ممبئی سینٹرل، کتب خانہ محمدیہ، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، دارالافتاء اور دیگر فلاحی کام بحسن خوبی انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مسجد کی رونق کو صبح قیامت تک باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی اس جامع مسجد کی ہسٹری اور اس کی تفصیلات ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہے۔ بہت ہی ایک لینڈ مارک ایک مسجد ہے، and a very old masjid, and if you are in Mumbai, it's worthwhile visiting this masjid and looking at the this amazing architecture, alhamdulillah. تو مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ مسجد کے بارے میں تو سنا، تھوڑے آپ کی جو وہاں جو خدمات ہے اور آپ کا آرگنائزیشن جو ہے اس کے بارے میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس مسجد کے اندر آپ کی کیا خدمت ہے اور جو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے فیملی فرسٹ، تھوڑی اس کے بارے میں تفصیل آپ بتا دیں۔ جی، فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر، اس کی افتتاح اصل میں دارالافتاء ہی کے ضمن میں ہوئی ہے۔ دارالافتاء میں جو مسائل آتے ہیں عام طور پر نزاعات، جھگڑے اور اختلافات، اور جب وہ ہمارے یہاں دارالافتاء میں پہنچتے ہیں، چاہے وہ میرٹل ایشوز ہوں ہسبینڈ وائف سے ریلیٹڈ، چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہو، پارٹنرز کے، وراثت کے مسئلے، وصیت کے مسئلے، تو وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ وہ لاسٹ اسٹیج آف کینسر ہوتا ہے جو ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ جی بالکل، اکثر یہی تو بڑی فکر ہوئی اس بارے میں کہ یہ مسئلوں کا حل کیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو 2014 میں الحمدللہ میرا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تھا، وہاں میں نے ایک ادارہ کیئر لائن یہ دیکھا تھا۔ جی 2016 میں ملیشیا جانا ہوا تو وہاں پری میرج کاؤنسلنگ کا جو پورا سسٹم ہے وہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی جس میں سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ، سی اے، لائر، اور ہم سب نے مل کر میشیگن امریکہ سے ایک آن لائن کورس کیا رحمہ انسٹیٹیوٹ کے ضمن میں۔ جی رحمہ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کورس کرنے کے بعد جدہ میں ایک ادارہ ہے مودہ، تو رحمتاً مودتاً و رحمہ، تو مودہ سے پھر میں نے 2-3 کورس کیے، اور NLP کیا، نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ، پھر اس کے بعد سائیکولوجی میں ڈپلومہ کیا۔ تو یہ سب کرنے کے بعد ایک نیا ونڈو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلا، کہ بہت سارے مسائل کو پریونشن ماڈل پر، پری میرج کاؤنسلنگ کورس یا پارٹنرز کی ایگریمنٹ، جو بھی LLP کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہو یا جس طرح کا بزنس ہو، پہلے اس کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فائنل کر لیا جائے، ہر چیز کو جو ہے مرتب کر دیا جائے۔ تو یہ ایک جرنی شروع ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں 17، 18، 19 میں، اور
بہت سارے نام ہمارے سامنے آئے. شروع میں ہم نے رکھا تھا بیت الحکمہ کنسلٹنسی, پھر اس کے بعد نصیحہ کاؤنسلنگ سینٹر. لیکن ہم کو چونکہ یوتھ کو انگیج کرنا تھا, ان کو توجہ دلانی تھی. اسی طرح ہمارے یہاں برادران اسلام کے علاوہ برادران وطن ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, اگر وہ استفادہ کرنا چاہے تو بڑے غور و خوض کے بعد یہ نام چوز کیا گیا, فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست مسجدوں میں دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن گھر میں بہت جابر ہوتے ہیں, بہت ظالم ہوتے ہیں. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. حالانکہ گھر میں بہت زیادہ, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کاموں میں شریک ہوتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ سال 19 جون 2022 کو ہم نے فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کا افتتاح کیا. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور ہمارے شیخ حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے. اور آج 13 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن 13 مہینے میں آفیشیل 402 کیسز ہینڈل کیے گئے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز جو رجسٹر نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو ٹیم آف سائیکولوجسٹ یعنی سائیکیٹرسٹ ہیں, اسی طریقے سے ایک پورا نظام ہے, تو اس نظام کے تحت ان مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو ایسے کیس جو آخری درجے میں پہنچ چکے تھے, یعنی کسی بھی شرط پر ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہنے کے لیے تیار نہیں, دونوں کی فیملیز نے 100% ارادہ کر دیا تھا کہ اب ہم کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے, صرف وہ پیپر ورک کے لیے کہ ہمیں خلا نامہ کا ڈرافٹ چاہیے. ہمارے سے خلا نامہ ہی بنانا نہیں چاہتے تھے وہ تو ڈرافٹ مانگ رہے تھے تاکہ مہیلا منڈل میں جا کر چیزوں کو فائنل کریں. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک مرتبہ ہم کو کوشش کرنے دیجیے. ہم نے 3-4 سیشن لیے اور الحمدللہ وہ اپنے گھر میں بہت عافیت کے ساتھ رہے. اسی طریقے سے فائنینشیل مسئلے, 2 انسٹیٹیوٹ کے مسئلے, 2 اداروں کے اپنے بڑے مسئلے, 7-8 سال سے شدید اختلاف, اگر وہ کورٹ میں چلے جاتے تو کروڑوں روپے کا خرچ اور ساتھ میں کئی سالوں کا مسئلہ, کیونکہ وہاں تو پھر لائر جو ہے ہیئرنگ پہ ہیئرنگ ہوتی ہے اور سارا مسئلہ ہوتا ہے. بڑے دونوں ادارے بہت مستحکم ادارے, ان دونوں اداروں کے ذمہ داران فیملی فرسٹ میں جمعہ مسجد ممبئی میں تشریف لائے اور انڈرسٹینڈنگ میں 4 سے 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور 7 سال کا مسئلہ 5 گھنٹے کے اندر الحمدللہ حل ہوا. تو خلاصہ یہ ہے کہ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر 3 ایریاز میں کام کرتا ہے. ایک ہے میرائٹل ایشوز جو ہسبینڈ وائف سے ریلیٹڈ ہو, اس میں ہم پری میرج کاؤنسلنگ کورس بھی کراتے ہیں. اور اس کورس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں, شریعہ اینگل میں مفتی یحییٰ اس کو لیتے ہیں. اسی طرح سائیکیٹرسٹ ہماری ہیں ڈاکٹر رخشیدہ سیدہ, وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو یہ کرتی ہیں. کتنا لمبا کورس ہے یہ 16 آورز کا کورس ہے, 2 دن کا مکمل کورس ہے. اور اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے جو بہت اچھا ٹاپک لیتے ہیں, دا ڈفرنٹ بٹوین برین آف مین اینڈ وومین. مرد اور عورت کے دماغ کے اندر کیا فرق ہے, اور یہ وہ بہت ہی زبردست ان کا جو ہے ٹاپک ہے, اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ذہن بنا ہے. تو یہ ایک میرٹل ایشوز ہیں. اسی طریقے سے دوسرا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے فائنینشیل ایشوز, جس میں ول ہاؤ ٹو میک اے ول, اسی طریقے سے انہیریٹنس کے جو ایشوز ہیں, پارٹنرز کے جو ایشوز ہیں, اور بزنس میں جو لوگوں کو انویسٹمنٹ وغیرہ کی صورت میں معلومات شریعہ کی چاہیے, تو وہ ساری تربیت, زکوٰۃ کیلکولیشن بڑی کمپنیوں کا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اور پھر جو ہے ویلتھ مینجمنٹ کمپنی کا شریعہ اسکریننگ, تو میں بامبے اسٹاک ایکسچینج کے بعض کمپنیوں کی شریعہ اسکریننگ بھی کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے تاسیس, تو اس کے شریعہ بورڈ پر بھی الحمدللہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی معلومات. اور تھرڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ, جس میں OCD, اینزائٹی, ڈپریشن, ADHD اور سو مینی ٹائپ آف مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں, جو واقعتاً میں نے دیکھا یہاں UK میں تو پھر بھی لوگوں کو نالج ہے اور اس بارے میں لوگ جو ہے اویئر ہیں, بٹ لیکن ہمارے یہاں بالکل نہیں نالج ہے. اور پھر وہ یہاں وہاں مختلف تدابیر میں مختلف عاملوں کے یہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ میڈیکل ایشو ہے. میڈیکل ایشو جو ہے وہ الحمدللہ ان کوششوں سے حل ہوتا ہے. الحمدللہ اس 13 مہینے کی جرنی میں جو گروتھ ہے 59% جو ہے اسپیڈ گروتھ ہے, اور الحمدللہ ہمیں بہت امید ہے. ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ ہم 2 سے 3 سال تک اس کو سپورٹ کریں گے کسی قسم کے تعاون اور اس سے, اور 3 سال میں یہ سیلف سسٹینیبل ماڈل بن جائے گا.
تاکہ ہم کو اس کے فائنینشیل کی طرف بہت زیادہ فکر نہ ہو اور اس کام کو خیر اور عافیت کے ساتھ امت کی بھلائی اور رہبری کے لیے ہم کریں. یہی ہماری دعا ہے. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ کے جو پرابلمز ہیں اس کو کس طرح حل کیے جاتے ہیں یا اس کو کس انداز سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے؟ جی ہمارے یہاں دراصل ایک پورا جو ہے نا ایک نظام ہے پہلے تو، اور اس کو بہت باضابطہ ایک پروفیشنل سیٹ اپ پہ رکھا گیا ہے. اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ یہ میرائٹل ایشو ہے، فائنینشیل ایشو ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اور مینٹل ہیلتھ میں بھی کون سا ایریا ہے. تو جب وہ ساری ڈیٹیل ہمارے ایڈمنسٹریشن کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ اس ایشو کو دیکھ کر جو ہمارے ان ہاؤس سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہیں ان سے ڈسکس کر کے، یا پھر ہم نے کچھ کنیکٹ کیے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اسپتالوں کے ڈاکٹرز ہیں. ظاہر ہے کہ وہ فل ٹائم تو ہمارے پاس نہیں رہیں گے اور ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے، تو ہم ان کا ایک ٹائم فائنلائز کر کے بینیفیشری کو اور ان کو دونوں کو بلاتے ہیں اور پھر اس طریقے کا ان کی جو ہے سیشنز ہوتے ہیں 1 2 3 4، اور الحمدللہ بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یہ جو جتنی بھی ساری سروسز جو آپ نے بتائی ہے یہ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، غیر مسلموں کے بھی بالکل بالکل ہمارے غیر مسلم، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم نے فیملی فرسٹ یہ انگلش نام اور ایسا نام جو ایک ٹچی ہو اور دل کی طرف ہو، اور ہمارا جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے ہارمنی ان ایوری ہارٹ. ہارمنی جب دل سکون میں ہوگا تو اعمال میں بھی انسان کو جو ہے توجہ ہوگی، نیکی اور خیر کی طرف بڑھے گا. لیکن جب دل ہی بے چین ہے، زندگی بوجھل اور الجھن والی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے غیر مسلم برادران وطن کے لیے بھی خدمات ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب یہ تو ابھی 13 مہینے ہوئے آپ نے بتایا. جی. تو آگے چل کر اور کیا اس کے اندر اضافہ کرنے کی یا کریں گے یا کرنے کی آپ نے پلان کیا ہوا ہے؟ جی ایسا ہے کہ ہم نے یہ عزم کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی کہ جیسے ہماری مسجد کے پرمائسس میں، مسجد کے اپنے حصے میں یہ ایک شروع ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہر ایسی بڑی مسجد میں یہ نظام شروع ہو. اور میرا یہاں لندن UK آنے کے ایک مقاصد میں، اصل تو میں یہاں فیملی ویڈنگ تھی، شادی تھی، اس مناسبت سے آیا تھا، لیکن مقصد یہی تھا کہ یہاں کے اداروں کے دیکھوں. چنانچہ یہاں بہت سارے ادارے ہیں جو اس موضوع پر کام کرتے ہیں، اور ان سے میری 1 to 1 میٹنگ ہوئی کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو گروتھ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. لیکن تعجب آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے علماء، اہل علم، بہت سارے اسکالرز نے یہ کہا کہ آپ کے فیملی فرسٹ کا برانچ یا فرنچائزی یہاں ہونی چاہیے. تو ہمیں بھی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ نیکی اور خیر کا لین دین. تو اس مقصد کے تحت یہاں آنا بھی ہوا، اور جو ہمارا فیوچر پلان ہے اور ہماری ٹیم نے بہت زبردست پروفیشنل سیٹ اپ پر اس کے SOP تیار کیے ہیں، اس کا سارا سسٹم تیار کیا ہے، اور ہم اس کو اور بھی مختلف جگہوں پر، جیسے آلریڈی ہماری پونا میں، اسی طریقے سے کانپور میں اور مختلف جگہوں پر بات ہو رہی ہے، تو ان جگہوں پر بھی اس کی خدمات جاری ہوگی. اور مسجد is not only the place of worship، 5 نمازوں کے نہیں، تو مساجد کو آل ٹوگیدر کیسے یوٹیلائز کیا جائے، کیسے اس کی خدمات کو، جیسے مسجد نبوی کی خدمات تھی، بے شمار خدمات مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی، تو خود ہماری ایک مسجد کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم میڈیکل سپورٹ کیسے کریں گے، اور کمیونٹی کچن کیسے ہوگا، بچوں کے ایجوکیشنل کے سلسلے میں کیا تعاون ہوگا، کیریئر گائیڈنس کے سلسلے میں کیا تعاون ہوگا، لیڈیز ونگ کی جو ہے خدمات ہے. میں نے یہاں ایسٹ لنڈن ماسک دیکھی، بہت زبردست ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں. تو ان خدمات کو دیکھ کر مساجد کے ان سارے موضوعات کو انٹروڈیوس کیا جائے، یہ ہمارا عزم اور ارادہ ہے، اور یہ ہمارا فیوچر ہے. تو ابھی آپ نے اس ٹور کے اندر کوئی ایسے مطلب کسی کاؤنسل کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ، یا کوئی ایسے مسائل حل کیے ہیں جو یا حل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ظاہر ہے کہ جب یہ تعارف سامنے آتا ہے تو جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں اس میں تو 2-4 نگاہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر آخر کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تو ٹائم چاہیے. تو میرا چونکہ ویزا ہے بھی، تو بہت جلد جو ہے میرا واپس آنا ہے، اور کچھ کیسز ہم نے آلریڈی لے چکے ہیں، اور ہمارے پاس آن لائن بھی سروس ہے. آلریڈی ہمارے پاس آسٹریلیا سے، UK سے لوگ جو ہے، اور کاؤنسلنگ میں تو آن لائن اور زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے،
بیکاز بینیفیشری ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور ہمارا پھر ہمارے جو سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ہماری جو کاؤنسلنگ کی ٹیم ہے وہ اپنی جگہ پر سیٹ اپ لے کر ان کو ان سارے باتوں میں ڈسکس کرتی ہے۔ بہت اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے۔ جی صحیح۔ میں آپ کو بامبے میں ایک ادارہ، ہم نے یہ شروع کرنے سے پہلے بہت سارے اداروں کا وزٹ کیا، تو ایک ادارے کا نام ہے ٹاک ٹو می، ادارے کا کاؤنسلنگ سینٹر کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے ہارٹ ٹو ہارٹ۔ تو اس طرح کی ہماری جو ہے جو ٹیم ہے وہ ان سے ڈسکس کرتی ہے، لیکن یقیناً ایک دو کیس میرے سے متعلق بھی ہے، بلکہ آپ کو کل رات میں بھی میں ایک کیس سے متعلق اسی موضوع پر کئی گھنٹے بات کرتا رہا۔ تو اگر کوئی فیملی اگر یہاں ہے، چونکہ ابھی تو آپ کا سیٹ اپ یہاں UK میں نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ کی سروسز سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ ابھی ہمارا ویب سائٹ ہے www.familyfirstguidance.com، تو اس ویب سائٹ پر جا کر، یا ہمارا ایک یونیک بامبے کا نمبر ہے جس میں +91 کے بعد 783-783-3888 783-783-3888، تو اس میں واٹس ایپ پر بھی اگر سلام بھیج دیتے ہیں یا کال کر لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک ہماری لنک بھیج دیتے ہیں جس میں لوگ جو ہے رجسٹر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موعد، اس کا اپائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد ان کا نظام بنایا جاتا ہے۔ اچھا، ہندوستان کے اندر یہ کوئی اگر ڈیورس کا یا اس طرح کو کیس اگر آتا ہے تو اس کو مطلب وہاں کی گورنمنٹ لیول پر کتنا اس کی وہ اپروول رکھتے ہیں، مانیتا رکھتے ہیں وہاں پر؟ 100% اپروول ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا ہے۔ اچھا، تو جب جو مفتیان کا، علماء کا، دارالقضاء کا جو فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کورٹ میں مانا جاتا ہے، دونوں پارٹی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کیس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ کافی ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے آئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ مفتی محمد اشفاق صاحب ہیں جو ممبئی سے آپ کے سامنے ابھی گفتگو کر رہے تھے۔ وہاں جامع مسجد ممبئی کے اندر کروفورڈ مارکیٹ کے قریب ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو ضرور وزٹ کریں۔ کوئی بھی مسائل وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے جو انہوں نے بتایا ابھی، یہاں پر تو طلاق کے اور خلا کے، اسی طریقے سے اور مینٹل ہیلتھ وغیرہ کے ایشوز لوگوں کے بہت سارے ہوتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے بتایا، اور یہاں پر بھی بہت سارے ایسے کاؤنسلز ہیں جن کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فائنلی ایک اور سوال میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ دارالقضاء یا اس طرح کے کاؤنسل ہونے کی کیا اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت اہمیت ہے شیخ۔ جب یہ اس طرح کے کاؤنسل ہوتے ہیں، جیسے میں نے کل شیخ حیتم کے ساتھ اسلامک کاؤنسل آف یورپ میں میٹنگ تھی، تو ایک تو شرعی نقطہ نظر سے بہت سی مرتبہ صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، اور پھر کورٹ کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہاں لائرز ہوتے ہیں، وہ لائرز جو ہے، اب جیسے بہت مشہور ہے شاہ بانو کیس جو مینٹیننس سے متعلق تھا کہ عورت کو اگر طلاق اور خلا ہوتا ہے تو ہسبینڈ کو اس کو مینٹیننس دینا ہے ٹل ڈیتھ یا سیکنڈ میرج تک، تو یہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے، اس کے باوجود اگرچہ کہ وہ قانون کالعدم ہوا، لیکن بہت سارے ججز نے اس کے اوپر فیصلہ دیا، لیکن اس فیصلے کے باوجود کہ بھائی ہسبینڈ نے وائف کو مینٹیننس دینا ہے، یہ آرڈر پاس ہونے کے باوجود آج تک کسی وائف کو مینٹیننس نہیں ملا ہے، ہاں لائر کو مینٹیننس ملتا ہے، مطلب وہ کیس چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو مسجد میں، کاؤنسل میں، دارالقضاء میں، دارالافتاء میں علماء کے پاس میوچول انڈرسٹینڈنگ سے تھوڑا سا سامنے والے کی تقاضوں کو سمجھے، تھوڑا سا دونوں کے ایریاز کو سمجھے، بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک آدمی بہت غصے میں تو اس کے غصے کو کم کیا جائے، ایک آدمی بہت زیادہ ظالمانہ اور جابرانہ ہے، پورا حق کھانا چاہتا ہے، دوسرا آدمی بہت مظلوم ہے، تو کچھ اس کے اندر جو ہے دونوں کو سمجھا کر ایک پیج پر لایا جائے، کچھ کمپرومائز ضروری ہے، کمپرومائز ضروری ہے، اور واقعتاً جب کمپرومائز ہوتا ہے اور عافیت کے ساتھ مسئلے حل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو آپ کے اس چینل اور ٹی وی کے حوالے سے تمام آپ کے ناظرین اور سامعین کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اپنے مسئلوں کو اپنے گھر میں، اگر گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں سے، اپنے شیوخ سے، اپنے کاؤنسل میں، اپنے دارالقضاء میں اگر حل کیا جائے تو یہ انقلابی کام ہوتا ہے، اور بہت عافیت سے، بہت کم خرچ میں، بہت کم وقت میں ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور بلیسفل انداز میں گزارتے ہیں۔ میں یہی پوچھنے والا تھا کہ
لوگ جو ہے کبھی کبھی جو ہے گیو اپ کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اور آپ نے بتایا ابھی کہ بہت سارے ایسے مسائل اور کیسز آتے ہیں کہ کپلز کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ راستے کچھ نہ کچھ نکل ہی آتے ہیں الحمدللہ, اور یہی بہت بڑی بات ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ دس از وائی سچ Sharia councils and having qazis and these counseling sessions are so important, because majority of the time we see couples, and in the UK, in the Western world, this is really on the rise. People think that there's no way out. This is the end. This is the end of this discussion. This is the end of this life. That's it. But importance of dekhe when you go to these counseling sessions, when you go to these ulama ikram, when you go to these these darul qada, you will find a way, and this is the beauty of Islam, inshallah. So mashallah, we've had a beautiful session with the Mufti Muhammad Ashfaq Sahab. I would like to thank him for his time, inshallah, and like he's mentioned, if there is any issues that you have, you can always contact him, inshallah, on the number that he gave, and also on the website, which is on the Family First, inshallah. Jazakumullahu khair, my dear brothers and sisters, inshallah. We'll meet again soon in the next program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.